السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جب جمع کرتا ہے تو ہم سب کی، یہ مجھے یقین ہے کہ ہم سب کی قسمت کو اچھی کرتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو یاد کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ حضرت خواجہ گیر سدراج رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کرتا ہوں، اور میرا شکر ادا کرو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تکرار کی، اور شکر کرنا بھی ذکر کا ہی ایک حصہ ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پہ جب تکرار ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو نہیں، تم مجھ سے محبت کرو۔ کیونکہ تکرار جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی کو بار بار یاد کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے خواجہ بندہ نواز نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ خواجہ صاحب کے حساب سے اس تفسیر کو لکھتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم کے معنی یہ آتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں۔ تو آج ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں آئے ہیں۔ قرآن کی اور ایک آیت سنا دوں اسی کے آگے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ کر سناؤں گا، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، اور خواجہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہی یاد کرواتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں یاد کراتا ہے، اور انہی کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرنے کے برابر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم امام حسین کی شہادت کو اگر یاد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور اس واقعے کا غم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عمل کروایا ان سے، وہ واقعہ ہم سب کو ہمارا ایمان تازہ کرواتا ہے۔ یہ ہم صرف غم کر گھروں میں بیٹھنا نہیں، ہر لمحہ اگر ہم امام حسین کے اس واقعے کو دیکھیں گے بڑی غور سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں نے وہاں پر
امام حسین نے جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنا چکا ہے کہ آج اگر کوئی نہ بھی چاہے تو حضرت امام حسین کا مقام اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد برقرار رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب اللہ سے محبت میں رہیں، تاکہ اللہ ہم سے محبت میں رہے۔ اور اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا وقت نہ لوں گا، میں ہمارے مہمان مقرر سید مولانا سید امین القادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ محبان اہل بیت جو کمیٹی ہے علماء اکرام کی، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان محرم کے 10 دن جو مجالس ہوئے ہیں گلبرگہ میں، ان سب کو آرگنائز کیا۔ ان سب مہمان مقرر بہت سارے گلبرگہ تشریف لائے اور الگ الگ مساجد میں مجالس ہوئے، اور آپ لوگوں نے اس تقاریر کا استفادہ کیا۔ میں میری طرف سے، درگاہ شریف کی طرف سے کمیٹی کا ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مبارک کہتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو جمع کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے آج کے دور میں۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ سارے یوٹیوب پہ گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اگر جمع ہوں گے تو ہی ہماری عقیدت کا پتہ اللہ کو چلے گا۔ ہم اگر گھروں میں بیٹھ کے فون کھولیں گے تو وہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جمع ہونے کا وقت ہے، ساتھ رہنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھے، ہماری جو زندگی ہے پوری زندگی ایمان پر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اولیاء اکرام کے تعلیمات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔